اور کوئی بھی کام کرنے سے پہلے اپنی نیت کو ضرور ٹٹولا کریں، اپنے گریبان پہ جھانتی لگایا کریں کہ دیکھا کریں کہ ہم کس لیے یہ کام کر رہے ہیں، ہم کسی کی طرف جا رہے ہیں ملنے، کیوں جا رہے ہیں؟ کیا صلہ رحمی کے لیے جا رہے ہیں، اپنی بہن کا دل راضی کرنے کے لیے جا رہے ہیں، یا اس لیے جا رہے ہیں کہ چلو دیکھتے ہیں کہ کیا اس نے اپنے گھر میں کوئی چینجنگ کی ہے، 2 سال سے پینڈیمک ہے، کیا اس نے کوئی صوفے شوفے چینج کیے ہیں کہ ویسے ہی رہ رہی ہے، یہ دیکھنے کے لیے ہر چیز میں آپ اللہ کو آگے رکھا کریں. اپنی نیت، یعنی ہم باہر نکلے ہیں تو کیوں جا رہے ہیں، اس میں اللہ کی رضا اور نیت شامل کیا کریں ہر مقصد کے لیے کہ اللہ پاک، ہم اگر گروسری کرنے بھی آپ جا رہی ہیں کہ تو اللہ کریم میں گروسری کرنے جا رہی ہوں تاکہ طاہر طیب پاکیزہ رزق خرید کے لاؤں، اپنے بچوں کو پکا کے اپنی فیملی کو کھلاؤں، ان کے جسم کو توانائی ملے اور وہ تیرے دین کی خدمت کے لیے چلیں، لمبے سجدے، لمبے رکوع، روزے رکھیں، یعنی ان کے جسم کو تراوٹ ملے. کی تو آپ نے گروسری ہے لیکن نیت آپ نے کر لی، تو آپ کا سارا بازار جانا، پھر آپ چوتھا کلمہ پڑھتی رہیں کہ اللہ پاک جی، کہ حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے نا کہ جو کوئی بازار میں چوتھا کلمہ پڑھ لیتا ہے تو اس کو بے شمار اجر ملتا ہے، تو میں اس لیے چوتھا کلمہ پڑھ رہی ہوں. گویا آپ ذکر کر رہی ہیں، آپ کی نیت یہ ہے کہ اپنے بچوں کو طیب رزق پکا کے فیملی کو کھلانا چاہتی ہیں اور اپنے شوہر کا دل راضی کرنا چاہتی ہیں، ان کی پسند کی ڈش بنانا چاہتی ہیں. دیکھیں، ہم ویسے بھی تو چانپ خریدنے جاتے ہی ہیں نا، ٹھیک ہے، جو لوگ گروسری کرتے ہیں تو وہ کہ بھئی ہسبینڈ کو پسند ہے کوفتے، بھئی فلاں قیمہ تو فلاں، یہ تو مجھے تو کچھ پتہ بھی نہیں ہے خیر گروسری کا. تو وہ جب یہ میں باتیں سنتی ہوں تو میں کہتی ہوں کہ اگر آپ نیت یہ کر لیں کہ ہسبینڈ کے لیے اچھا کھانا بنانا، دیکھیں ہسبینڈ کے لیے تو اچھے کپڑے پہن کے اس کے سامنے جانا بھی صدقے کا اجر ہے نا. تو آپ اگر گروسری اس لیے کر رہی ہیں کہ ان کی پسند کی ڈش بنائیں گی تاکہ اللہ راضی ہو جائے، تو بس نیتیں بار بار ٹٹولنی ہیں، خالص کرنی ہیں تاکہ اخلاص کے ساتھ ہماری سانس سانس، ہمارا قدم قدم، ہمارا لمحہ لمحہ، ہمارے پیسے کا ذرہ ذرہ اس نیت کے ساتھ لگے کہ یہ اللہ کی رضا ڈھونڈ رہا ہے، مدینے والے کا عشق ڈھونڈ رہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم کا. تو آپ یعنی ہر لمحے کھانا بھی کھانا ہے تو کیوں کھا رہی ہوں، اس لیے کھا رہی ہوں کہ اللہ کریم اس سے میرے جسم کو طاقت ملے، یہ اللہ کی امانت ہے میرا جسم. آپ کو پتہ ہے نا کہ خودکشی حرام ہے. کیوں حرام ہے؟ اس لیے حرام ہے کہ یہ اللہ پاک نے زندگی ہمیں امانت دی ہے، یہ ہمارا وجود ہمارے رب کی ملکیت ہے، یہ ہمارا نہیں ہے. ہم اس میں ڈاکہ نہیں ڈال سکتے کہ ہم اسے ختم کر دیں، نہیں کر سکتے. میرے رب نے اس وجود کو بھیجا ہے اور اس کی سانسیں متعین کر کے اسے دنیا میں بھیجا. اب ہماری ذمہ داری ہے ہم اسے صاف ستھرا پاک صاف رکھیں، اس کی عزت عفت کی حفاظت کریں، حلال رائیں اختیار کریں، اس تن کے اوپر حلال کپڑے پہنیں، اس کو ڈھانپیں، اپنے شرم بھرم کو بچائیں، اپنی نگاہوں شرمگاہوں کو بچائیں، اور پھر اس کو پالیں پوسیں، اس کی ضروریات کو پورا کریں. یہ بیمار ہو تو اسے ڈاکٹر کے پاس اس وجود کو لے جائیں. ہم امین ہیں اس وجود کے، یہ نہیں ہے کہ ہم گھر میں پڑے ہوئے نہیں، ہمارے گناہ جھاڑ رہے ہیں، ہمیں بخار میں ہم تپ رہے ہیں لیکن ڈاکٹر کے نہیں جانا، ہماری نہیں، یہ اللہ کی امانت ہے ہمارا جسم، ہمیں اس کا علاج کرانا ہے سنت سمجھ کے. لیکن نیت یہ رکھنی ہے کہ اب یہ نہیں ہے کہ بھئی میری طبیعت سخت خراب ہے میں ڈاکٹر کے جا رہی ہوں، نہیں، نیت یہ ہے کہ بھئی اللہ پاک کی امانت ہے ہمارا جسم، اللہ پاک جی آپ نے مجھے یہ وجود دیا اور تیرے نبی نے یہ طریقہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ جب بیمار پڑو تو علاج کراؤ، تو میں سنت سمجھ کے علاج کرانے جا رہی ہوں. دیکھیں کام وہی ہے، ڈاکٹر اسی کے پاس آپ جا رہی ہیں، لیکن آپ نے نیت اپنی جو ہے نا اس کو چینج کر لیا ہے. اب آپ کا ڈاکٹر کے جانا، آپ کا دوائی کھانا، وہ سب آپ کا کیا عبادت بن جائے گا. تو میں یہ چاہ رہی تھی کہ ہم اپنا ربیع الاول کی برکتیں ہم اس طرح سے سمیٹیں کہ ہم اپنا لمحہ لمحہ عبادت بنائیں، سانس سانس رواں رواں ہمارے عبادت میں لگ جائے، اور اس کے لیے صرف نیت کا اخلاص چاہیے. کام وہی ہم نے کرنے ہیں. ہم صبح جاگے ہیں اور ہم نے جاگنا تو ویسے ہی تھا، یعنی ایک جاگنا تو یہ تھا کہ ہم اٹھیں اور بس جاگنے کی دعا پڑھی، ہتھیلیاں اپنی آنکھوں پہ کلمہ پڑھتے ہوئے پھیری، اور ہم جو ہے اللہم ارحم امتی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ کریم پوری امت پہ رحم کر دے، دعا مانگتے. ہم نے باتھ روم کی دعا پڑھی، اپنا بایاں پیر سر ڈھانپا، باتھ روم کے اندر ڈالا، ہاتھ دھویا، کموڈ یوز کیا، پھر وضو کیا. لیکن
اگر ایک لمحے آپ بستر پہ بیٹھ کے صرف یہ کہہ لیں کہ اللہ پاک جی تیرا شکر ہے تو نے آج کا دن دیا، آج کا دن میرا خیر اور برکت کے ساتھ گزار دینا، اور مجھ سے ایسے کام اس وجود سے لے لینا، یہ تیری امانت ہے، اس وجود سے، اس دماغ سے، اس عقل سے، بس میرے ایک ایک وجود کے حصے سے، میرے ہاتھوں سے، میرے دماغ، سانسوں، دل، سب سے خیر کے کام لے لینا، میرے وقت اور ایمان میں برکت ڈالنا، اور میرے روئیں روئیں سے خیر کے کام لے لینا۔ اب پورا دن آپ نے گزارا، لیکن نیت کیوں کہ آپ نے صبح کر لی تھی خیر کی، تو آپ کا ہر عمل خیر کی طرف رہنمائی ہو جائے گا۔ اگر آپ لمحہ لمحہ اپنی نیت کو نہ بھی ٹٹول سکیں، بے دہانی میں نیت کو نہ بھی جھاڑ پونچھ سکیں، لیکن آپ نے صبح میں ایک نیت کر لی تھی کہ اللہ کریم، اور دعا بھی کر لی تھی کہ آج کا میرا پورا دن خیر، برکت، عافیت اور تیری رضا کے لیے گزر جائے، اور میرے وجود کے ہر پارٹ آف باڈی سے تیری اطاعت چھلکے، تو میری مدد فرمانا، میں تو کمزور ہوں، تیرے سوا تو طاقت نہیں ہے کہ مجھے کوئی شیطان سے بچا سکے، تو میرے وجود سے آج کے پورے دن میں خیر کے کام لے لینا۔ اب آپ کھانا کھانے بیٹھی ہیں، تو کھانا تو ویسے بھی کھانا تھا، بھائی دل چاہ رہا ہے، جاگے ہیں، 12-14 گھنٹے سے کچھ نہیں کھایا، گرم گرم کافی کا کپ، جو بھی آپ کو، بریڈ آپ ساتھ کھاتی ہیں، انڈا کھاتی ہیں، کھانا تو تھا نا آپ نے، لیکن صرف یہ سوچ لیا کہ اللہ کریم اس لیے کھا رہی ہوں کہ مجھے جسم کو طاقت اور توانائی ملے، تاکہ میں جو تو نے میری ذمہ داریاں لگائی ہیں، گھر، بچے، ان کے میں کام کر سکوں احسن طریقے سے، انہیں اسکول ڈراپ کر سکوں، ان کو ہوم ورک کرا سکوں، دیکھیں سارے دنیا کے کام ہیں، لیکن نیت کیا ہے کہ اللہ پاک نے، جی آپ نے میری یہ ڈیوٹی لگائی ہے نا، مجھے اس گھر میں سرداری دی ہے، ذرا وزیر اعظم ہے نا آپ اپنے گھر کے، ماشاء اللہ، لا قوت الا باللہ، تو اب اللہ پاک جی آپ نے مجھے ذمہ داری دی ہے، تو میں تیری ذمہ داری نبھانے کے لیے، اپنے جسم کو طاقت دینے کے لیے کھا پی رہی ہوں۔ کھانا تھا ہی، لیکن اب وہ عبادت بن گیا کہ میری رضا کے لیے بندی چلنا چاہتی ہے، میری رضا کے لیے خاندان کی خدمت، ہانڈی تو ویسے ہی پکانی تھی، بریانی کو دم ویسے ہی لگانا تھا، ماپ ویسے ہی کرنا تھا، واش روم ویسے ہی صاف کرنا تھا، لیکن کیونکہ ہم نے کہہ دیا کہ اللہ پاک جی یہ مخلوق آپ نے جو میرے ساتھ لگائی ہے، میرے میاں، میرے گھر بار، سسرال، اللہ پاک جی میں ان کے لیے اپنی ذمہ داری نبھانے کے لیے یہ کام کر رہی ہوں، تو اللہ پاک آپ کے اس سارے ماپ کو، جھاڑو کو، صفائیوں، ہانڈیوں کو، سب کو نفلی عبادت کا اجر دے دیں گے، صرف نیت میں۔ یہ نیت اتنی امپورٹنٹ ہے کہ حضرت امام بخاری نے حدیث کا ایک بہت بڑا مجموعہ جمع کیا، اور ان کو پھر سارٹ آؤٹ کیا، اتنی باریک چھلنی میں سے چھانا، اتنی سند کے ساتھ وہ حدیثیں مرتب کی کہ اس میں سے صرف 2000 پک کی۔ اب اس میں سے جو پہلی حدیث جس سے انہوں نے اپنی کتاب کا باب باندھا ہے نا صحیح بخاری کا، وہ پہلی حدیث انما الاعمال بالنیات، کہ عملوں کا دار و مدار نیتوں پہ ہے۔ اب اکثر بچیاں مجھے کہتی ہیں کہ میں اپنی ساس کے ساتھ بڑا خیال رکھتی ہوں، یہ میں نے فلاں ان کو سوٹ لے کے دیا، یہ بھیجا، وہ بھیجا، میرے ہسبینڈ ان کو منتھلی بیک ہوم میں پیسے بھیجتے ہیں، سارا کچھ کرتے ہیں، لیکن نیت کیا رکھی ہوئی ہے؟ کہ دوسری درانیاں جٹھانیاں جو ہیں وہ تو کچھ پوچھتی نہیں ہیں، ہم ہی ہیں پوچھتی ہیں، اب 10 جگہوں پہ ہم نے بتایا۔ اگر صرف نیت یہ رکھ لی جاتی کہ میرے مالک ماں کے قدموں کے نیچے تو نے جنت رکھ دی، اور میں اپنی ماں کی رضا چاہ رہی ہوں، یہ ساسیں بھی ماں ہی ہوتی ہیں اگر سمجھیں تو، کیونکہ جو آپ کے جو ہے نا وہ کیا اس کو کہتے ہیں، مائی لو، یہ اس کی ماں ہے، اس کو جنم دیا اس نے، اور اس کو صرف جنم نہیں دیا، جنم دے کے آپ کے حوالے کر دیا ہے، اس کا تو بڑا کلیجہ ہے نا۔ تو آپ صرف یہ سوچ کے کہ وہ بیک ہوم پردیس میں بیٹھی ہوئی ہیں، اگر آپ انہیں کچھ سامان بھجوا رہی ہیں تو آپ کے دل میں یہ ہو کہ اللہ کریم یہ جو میرا نان نفقے کا ذمہ دار ہے تیرے بعد، جس کو تو نے ذریعہ بنایا ہے، جس نے مجھے چھت میں عزت سے بٹھایا ہوا ہے، گھر بار اولادیں عزتیں دی ہوئی ہیں، یہ اس کو جنم دینے والی ہے، اس نے اس مرد کو اس قابل کیا ہے کہ وہ اپنے پاؤں پہ کھڑا ہے، اور آج میرا چپر چھاؤں بنا ہوا ہے، آج مجھ پہ سائبان تان کے کھڑا ہے، اے میرے کریم مالک یہ اس کی ماں ہے، وہ راضی رہیں ہم سے، وہ راضی رہیں ہم سے، ہم ان کی دعاؤں میں رہیں، اور اللہ کریم ان کی کوئی ہمیں نہ لگ جائے، یعنی
ہم کرتے ہیں لیکن ہماری نیتوں میں اخلاص نہیں ہوتا، ہم نیتوں کو ٹٹولتے نہیں ہیں، جبکہ ہر عمل نیت سے بنتا ہے۔ آپ جتنے صدقے خیراتیں کر لیں لیکن نیت اگر خالص نہیں ہے، نیت اگر یہ ہے کہ لوگ کہیں گے کہ بھائی باجی جان تو بڑے خیر کے کام کر رہی ہیں، اسی وقت اس کا رزلٹ زیرو، چاہے آپ ٹریلین ملٹی پلائی بائی ٹریلین بھی کریں گی ایکول ٹو زیرو ہی آئے گا، کیونکہ نیت خراب تھی۔ یہ پہلا باب جو صحیح بخاری کا نیت پہ باندھا گیا ہے نا، کیونکہ آگے پورے جو اعمال بیان کی جا رہے ہیں ان سب کے کا دار و مدار جو ہے نا وہ نیت کی اخلاص پہ ہے، بیس ہی نیت کرتی ہے۔ اب آپ کوئی بیمار ہے، آپ بڑی اسٹرگل کر کے ہاسپٹل گئے ہیں، پارکنگ میں گاڑی پارک کی ہے، راستے میں آپ نے بکے لیا ہے، فروٹ لیا ہے، سب کچھ کیا ہے، لیکن جا کس لیے رہے ہیں کہ ہاں میری امی بیمار ہوئی تھی نا تو وہ بھی آئی تھی تو اب جانا تو پڑے گا نا۔ سارا ضائع ہو گیا، سارا اے ٹو زیڈ بدلا اتارا ہے آپ نے۔ کسی کی شادی پہ گئی ہیں، آپ نے کہا ہاں وہ $100 دے گی تھی، اب جانا تو پڑے گا $100۔ اگر آپ صلہ رحمی کے لیے چلی جاتی، کہ اللہ پاک نے اس بات کو بہت زیادہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس کے ذریعے قبولہ ہے کہ ہم دوسروں کا دل رکھنے کے لیے، دوسروں کی خوشیوں میں شامل ہونے کے لیے، مومن کی دعوت قبول کرنے کے لیے ہم جا رہے ہیں، اجر پانے کے لیے جا رہے ہیں کہ ہمارا مومن بہن بھائی خوش ہے، اس کے بچے کی شادی ہے، ہم وہاں جا رہے ہیں۔ ہم لفافوں کے چکر میں پڑ جاتے ہیں کہ کتنے دیے تو کتنے دینے تو کیا کرنے ہیں، تو سارا عمل ہم نے ضائع کر دیا۔ ہم راتوں کو تیار ہوئے، پارلر کی جو آپ نے پیمنٹ کی، جو آپ نے ڈریسز بنوائے، وہ سب عبادت بن جاتا، لیکن اس نیت کی ہیر پھیر سے صرف دل کو صاف کرنا تھا، جھنجھوڑنا تھا، کنگالنا تھا، جھاڑنا تھا۔ اور ایک قدم آپ اٹھائیں، پہلے نیت کو ٹٹولیں۔ آپ سالن بنا رہی ہیں، آپ اپنی نیت کو دیکھیں کہ میں کیوں بنا رہی ہوں، ہانڈی کیوں پکا رہی ہوں۔ نہیں، اب ظاہر ہے ذمہ داریاں جو ہیں گھر ہے، پکانی تو پڑے گی یہ بھی بات ہے، ہانڈی تو آپ نے پکانی تھی، آپ نے یہ سوچ لیا کہ کیا کریں، میاں تو کھاتے ہیں گھر کا کھانا، پکانا پڑے گا۔ لیکن اگر آپ یہ کہتی کہ اللہ کریم تیرا کتنا شکر ہے، کائنات میں کتنی ہی خواتین ہیں جو اچھے رشتوں کو ترس رہی ہیں، شادیوں کے لیے بچوں کی عمریں گزری جا رہی ہیں، بچوں کی عمریں گزری جا رہی ہیں، اللہ کریم تو نے مجھے شوہر دیا، گھر بار دیا، تیری کتنی مہربانی ہے، اور میں تو اس کو محبت سے پکاؤں گی۔ اللہ کریم جو یہ نوالا کھائے اس سے تیرا قرب مل جائے، تیری محبت مل جائے، اللہ کریم تو اسے ترقیاں عطا فرما، دین میں، ایمان میں، اخلاق میں، اخلاص میں، علم میں، حلم میں۔ نیتیں دیکھیں، آپ سالن میں چمچہ چلا رہی ہیں اور آپ کہہ رہی ہیں کہ اللہ پاک جی میں اس کو طواف کی طرح چمچہ چلا رہی ہوں، جو یہ کھانا کھائے اسے تیرے گھر کا طواف مل جائے، یعنی نیت نیت۔ لہٰذا اگر آپ یقین کریں، اگر ہماری نیتیں لمحہ لمحہ ہم چیک کرنے لگ جائیں گے نا، اس کے اوپر ہم کوئی وہ کہتے ہیں نا آرڈر کا کوئی لگا دیں آپ نا، وہ بچے کہتے ہیں نا کہ ہم نے اس کو کیا کیا ہوا ہے، اسکیجول کیا ہوا ہے، اس کو پاپ اپ ہو جاتا ہے، تو ایسا کچھ کر لیں تاکہ یہ آپ کو ہر لمحے کوئی بھی آپ کام کرنے لیں، آپ سونے لگے ہیں تو آپ کے ہائے تھک گئی، پورا دن ٹھا بستر پہ گریں، یہ بھی سونا تھا اور یہ بھی سونا ہے، آپ بے شک ٹھا گریں بستر پہ، لیکن دل میں یہ کہیں کہ اللہ تیرا شکر ہے تو نے پورا دن اتنا اچھا گزار دیا، اتنی عافیت برکت سے گزار دیا، مجھ سے اتنے خیر کے کام لے لیے، میں نے 10 پارے پڑھ لیے، میں نے اشراق پڑھ لی، چاشت پڑھ لی، اوابین آج کے دن میں پڑھ لی، صلوات تسبیح پڑھ لی، حاجت کے نفل پڑھ لیے، اتنے 1000 درود شریف پڑھ لی، اللہ تیری کتنی مہربانی ہے، تو کتنا کریم ہے، میں نے روزہ رکھ لیا، یہ ساری چیزیں یعنی آپ شکر کرتے ہوئے اگر بستر پہ لیٹیں گے تو شاکرین میں لکھی جائیں گی، اور پوری رات فرشتے آپ کے لیے اجر لکھتے رہیں گے کہ یہ شکر کرنے والی بندی، صابرین اور شاکرین والی بندی جو ہے یہ یہاں لیٹی ہوئی ہے۔ سونا تو تھا ہی، ہم نے کہا کہ کیا ہے، تھک ٹوٹ گئی ہوں نا، یوزلی بستر پہ لیٹتے ہوئے خواتین شوہر سے یہ شکایت کر رہی تھیں، ہائے تھک گئے پورا دن، کوئی فائدہ نہیں ہے، شوہر کچھ نہیں کر سکتا، یہ میرا رب ہے جس نے آپ کی تھکاوٹیں دور کرنی ہیں، یہ وہ ہے کریم، وہ آپ کے روئیں روئیں میں سکھ چین اتار دے، اس کی محتاجی ہے۔ وہ کئی لوگ کہتے ہیں نا کہ 1 بج گیا، نیند نہیں آ رہی، سائیڈیں بدل رہے ہیں، ہائے نیند نہیں آ رہی، کیا ہے صبح اٹھنا ہے، یہ والے کام وہ والے کام، صرف اتنا سوچ لیں
کہ میرے کریم مالک نیند تو تیری غلام تیری بندی تیرے حکم کی محتاج ہے، اگر تو مجھے چاہے تو 5 منٹ کی نیند کو بھی پاور نیپ بنا کے مجھے تر و تازہ کر دے، اور اگر تو چاہے تو میں 12 گھنٹے بھی سوؤں تو میں فریش نہیں اٹھوں گی، بس تو مجھے ایسی عافیت برکت والی نیند دے جس میں برکت ہو، وقت کی مجھے کوئی نہیں ہے، چاہے وہ 10 منٹ کی آ جائے لیکن تو اس میں برکت ڈال دینا، تاکہ اس کے بعد میں تر و تازہ ہو جاؤں، اور تر و تازہ اس لیے ہو جاؤں کہ تیرے کام کروں، تجھے راضی کروں، تجھے مناؤں، تو نے جو میری ذمہ داریاں دی ہیں اس نے احسن طریقے سے مسنون طریقے سے قرآن و سنت کے مطابق نبھاؤں۔ یہ صرف چینج کرنی ہے اپنی اپنی زندگی میں۔ واش روم بھی جانا ہے تو اس لیے جانا ہے کہ اللہ پاک جی اس لیے جا رہی ہوں کہ میرا وجود تو نے دیا ہے، اس کے حاجات کو پورا کرنا ہے، اور پھر جاؤں گی تو وضو کروں گی، دعا پڑھوں گی، اجر لوں گی، باہر نکلوں گی وضو کر کے تو مسنون طریقے سے دعا پڑھ کے نکلوں گی، سورت قدر پڑھوں گی، دوسرا کلمہ پڑھوں گی، جنت کے دروازے کھلواؤں گی، تیری بڑی مہربانی ہے۔ اب دیکھیں جانا تو باتھ روم ہی تھا لیکن آپ نے اس کو عبادت بنا لیا، آپ گھر سے باہر نکل رہی ہیں تو آپ کہیں کہ اللہ پاک جی اس لیے نکل رہی ہوں کہ کھلے آسمان کے نیچے تیرا ذکر کروں، ساتھ ساتھ گروسری بھی کروں گی، واک بھی کروں گی، تیری تسبیحات بھی کروں گی، کیونکہ مجھ تک یہ حدیث پہنچی ہے کہ جتنے ریت کے ذرے یا گھاس بھوس جتنا پیروں کے نیچے آتا ہے نا، مفہوم ہے ذکر کرتے ہوئے، تو قیامت کے دن وہ سارے گواہی دیں گے، تو میں اس لیے یہ چل رہی ہوں، ساتھ ساتھ تیری تسبیحات کر رہی ہوں، تو اے ذرو، اے ریت کے ذرو، اے مٹی کے ذرو، اے گھاس بھوس، قیامت کے دن گواہی دینا کہ میں تمہارے اوپر سے ذکر کرتی ہوئی گزری تھی، ڈرائیو کرتی ہوئی گزری تھی ذکر کرتے ہوئے۔ تو اس لیے دیکھیں جانا تو آپ نے تھا، کام تو آپ نے کرنے تھے، لیکن فرق کتنا پڑ گیا ہے۔ آپ بک بھی پڑھنا چاہتی ہیں، کوئی دنیا کی بک پڑھنا چاہتی ہیں، کبھی بندے کا ہوتا ہے کہ بیڈ سائڈ پہ بکس کوئی پڑھنا چاہتا ہے، آپ اٹھا کے پڑھ رہی ہیں تو اللہ پاک جی اس لیے پڑھ رہی ہوں کہ تیرے بارے میں جانو، اور اس میں دین کے بھی اور دنیا کے بھی علم ہے، دنیا کے علم بھی تو نفع بخش نا انسانیت کے لیے۔ دیکھیں یہ سائنس کو ہم برا تو نہیں کہہ سکتے، یہ سائنس کی ترقی ہے نا کہ آج یہ ایجادات ہمارے سامنے ہیں، ہم اتنی دور دور بیٹھے ایک دوسرے کی بات سن رہے ہیں، ٹھیک ہے نا، خیریں سیکھ رہے ہیں، خیریں ہم تک پہنچ رہی ہیں، تو ہم دنیا کے علم بھی اگر حاصل کریں گے نا تو اس میں بھی تو خیریں ہیں نا۔ دنیا کے علم بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ نہیں وہ علم حاصل کرنا ہے نا جو اللہ کے ہاں بہت زیادہ مقبول ہے، جو دین کا علم ہے۔ نہیں، دنیا کا علم بھی برا نہیں ہے، یہ دنیا کے علوم ہی ہیں، یہ سائنس کی ترقیاں ہی ہیں کہ آج ہم یہاں بیٹھے ہیں، علم کی دوستیاں ہی ہیں، لہٰذا ہمیں علم بھی حاصل کرنا ہے، علم بھی پھیلانا ہے، اور اسی نیت سے یہاں بیٹھنے سے لے کر جب بھی آپ یہ کوئی بات سنیں اور آپ آگے پہنچانا چاہیں تو آپ نے اس کو پہنچانا ہے، کیونکہ یہ جنت کے راہوں پہ چلنا ہے۔ آپ جو بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پہ یہ کوئی چھوٹی چھوٹی خوش بختی نہیں ہے، بہت بلند بختی ہے کہ جو حدیث مبارکہ ہے ترمذی شریف کی، اس کا مفہوم ہے کہ جو شخص علم کی طلب میں کسی راہ پہ چلا، اللہ پاک اس کے لیے جنت کے راستے آسان کر دیتے ہیں۔ آپ کو اندازہ ہی نہیں ہے کہ یہ نیت کی بات، یہ نیت والی حدیث آپ کے دل پہ ایسی لگے کہ آپ ایک ایک لمحہ نیت کر کے کریں۔ آپ بیک یارڈ میں بھی جا رہی ہیں تو آپ نے دروازہ کھولا اور آپ حالانکہ باہر آپ لانڈری سوکھنے ڈالنے جا رہی ہیں، لیکن آپ کہیں گی کہ اللہ کریم میں اس لیے نہیں کر رہی ہوں کہ تیری قدرتیں دیکھوں، تیرا کھلا آسمان دیکھوں جو تو نے بغیر ستون کے کھڑا کر دیا، تیرے یہ سرسبز پودے دیکھوں، اللہ کریم تو نے اس کی پتے، ان کے کونپلے، ان کے رنگ، کیا نور بکھیرا ہوا ہے، اور اس گھاس کا ایک 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 پتا جو بالکل نرم ریشم جیسا ہے، میرے کریم مالک اس سے کوئی بندہ نہیں بنا سکتا، کوئی آسٹروٹرف اس کا مقابلہ نیچرل گراس کا نہیں کر سکتی، تو یہ کیا ہوگا، آپ کا باہر جانا، بیک یارڈ میں جانا بھی آپ کا عبادت بن جائے گا، ٹھیک ہے نا۔ لہٰذا آپ نے دین کے علم بھی سیکھنے ہیں، دنیا کی بھی کوئی کتاب پڑھنی ہے تو اس میں سے خیریں ڈھونڈنی ہیں، اور اگر بیٹھ کے کوئی چیز سیکھنی ہے نا تو آپ یہ سمجھیں کہ یہ جو اس وقت آپ بیٹھی ہوئی ہیں یہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ بنے گا، کیونکہ 3 چیزیں بہترین صدقہ جاریہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بندے کی موت کے بعد قرار دی ہیں۔ ایک تو نیک اولاد ہے جو اس کے لیے دعائیں خیر کرتی ہے، لیکن یہ میرے رب کا نظام ہے، بعض لوگوں کی اولاد نہیں ہوتی، ٹھیک ہے، تو لیکن اگر ہے تو وہ دعائیں خیر کرتی ہے، صدقہ جاریہ ہے اس کا، کوئی وہ کنواں کھدواتا ہے، کوئی وہ درخت لگا دیتا ہے، آپ کوئی بھی درخت لگا دیں، کم از کم زندگی میں ایک درخت لگا دیں پلیز، اس درخت کو جب تک لوگ اس سے فائدہ لیں گے، اس کے
پھل پھول کھائیں گے. میں دیکھتی ہوں نا, واک کے لیے جاؤں یا بیک یارڈ میں دیکھوں کہ گلہریاں جو ہیں وہ سیب امرود کھا رہی ہوں, تو بندہ کہتا ہے اللہ, وہ حدیث ذہن میں فوراً آتی ہے کہ صدقہ جاریہ, کہ کوئی درخت آپ نے لگا دیا, اس کے پھل پھول پرندے چرندے کھا رہے ہیں. جب تک وہ درخت رہے گا, اور ہر درخت تسبیح کرتا ہے, وہ جب تک وہ درخت تسبیح کرتا رہے گا, لوگ اس کے چھاؤں میں بیٹھے رہیں گے, لوگ اس کے پھولوں سے بکے بناتے رہیں گے, وہ سارا ہمارے لیے صدقہ جاریہ ہے. اور تیسری چیز کیا ہے, وہ علم جس پر عمل ہوتا رہے گا. اب آپ نے یہ بات سنی, آپ یہ نیت کی بات اپنی امی کو بتا دیتی ہیں, اپنی دوست کو بتا دیتی ہیں, تو کیا ہوگا, وہ بھی اب ایسے نیت کرنے لگ جائیں گے, ان کا اٹھنا بیٹھنا عبادت بن جائے گا. تو جب تک وہ اس پہ عمل کرنے لگے رہیں گے, ہم دنیا سے چلے بھی جائیں گے تو اس کی خیر ہمیں ملتی رہے گی. یہ کتنا لانگ ٹرم انویسٹمنٹ ہے. ہم دنیا کی انویسٹمنٹس کے بارے میں تو سوچتے ہیں, لیکن ہم اس انویسٹمنٹ کا دیکھیں نا, کہ اللہ پاک نے ہمارے لیے کتنا آسان کر دیا ہے. دین کا سیکھنا, دین کا پہنچانا, اور پھر اس پہ عمل کرنا. یعنی جو بات ہم سنیں اس نیت سے سنیں. اس کلاس میں بھی بیٹھے تو اس نیت سے بیٹھیں کہ ہم نے یہ بات آگے پہنچانی ہے, آگے پہنچانی ہے. اگر ہم اس نیت سے نہیں بیٹھے, پھر وہ علم ہمارے ساتھ ہی فوت ہو جائے گا. یعنی ہمارے دل میں رہا اور پھر ہم اس کے ساتھ چلے گئے. حضرت عمر فرماتے ہیں نا کہ سردار بنائے جانے سے پہلے علم حاصل کر لو. تو اس سے علماء نے, حضرت امام بخاری نے پتہ ہے کیا اخذ کیا ہے, وہ فرماتے ہیں کہ ان کے بیان کا مطلب یہ ہے کہ علم حاصل کرو گے تو سرداری ملے گی, عزتیں ملیں گی. عزتیں آج کل ناپید ہو چکی ہیں. اللہ پاک سے اپنے لیے, نسلوں کے لیے عزتوں کے فیصلے کروا لیں. ذلتوں سے, قلتوں اور علتوں سے اللہ پاک نسلوں کو انشاءاللہ بچائے. اور پھر یہ بھی ہے کہ سرداری میں ملے گی, اور سردار بننے کے بعد بھی علم حاصل کرنا ہے. یہ نہیں کہ علم ختم ہو گیا ہے, کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام بوڑھے ہو جانے کے بعد بھی علم حاصل کرتے رہے. قرآن, حدیث, فقہ, اس پہ اتنے جید بڑے صحابہ نے کام کیا ہے جن کی عمریں بڑی بڑی تھیں. تو اس میں یہ نہیں سوچنا کہ ہماری لائن نہیں مل رہی تو ہمارا فون نہیں مل رہا. اس کے لیے میں آپ کو ایک حدیث سناتی ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں بیٹھے تھے, لوگ آپ کے ساتھ بیٹھے تھے, 3 آدمی آئے. ان میں سے 2 تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بڑھے, علم سیکھنے کے لیے آگے بڑھے. ایک واپس چلا گیا. جو 2 نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ٹھہرے تھے نا, ان میں سے ایک نے لوگوں کے اندر بیٹھ کے کچھ اپنے لیے جگہ بنا لی, وہ بیٹھ گیا. دوسرا لوگوں کے پیچھے جا کے بیٹھ گیا, یعنی پشت کے پیچھے. ایک چلا گیا, ایک پیچھے بیٹھ گیا, ایک نے آگے جگہ بنا لی. تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فارغ ہوئے تو آپ نے فرمایا, کیا میں تم لوگوں کو ان 3 آدمیوں کی بات نہ بتاؤں جن میں سے ایک نے اللہ سے ٹھکانہ چاہا, اللہ نے اسے ٹھکانہ عطا فرما دیا. آپ کلاس میں آنے کی نیت کریں. آپ زوم پہ نہیں آ سکتی, فیس بک پہ آ جائیں, فیس بک پہ نہیں آ سکتی, آپ فون پہ آ جائیں, یعنی کچھ کریں, اللہ سے مانگیں. آپ نے فرمایا ایک نے ٹھکانہ چاہا, اللہ نے اسے ٹھکانہ عطا فرما دیا. یعنی مانگیں, طلب سے بیٹھیں. اور دوسرا شرمایا تو اللہ تعالیٰ بھی اس سے شرمائے, یعنی وہ بھی اللہ کی رحمت میں ہے. تیسرے نے اللہ سے پہلو طئی کی تو اللہ تعالیٰ نے بھی اس سے پہلو طئی کی, یعنی اس نے کہا نہیں ڈائل ہوتا, چھوڑو, نہیں مل رہا, ختم. تو اللہ پاک بھی اس سے پہلو طئی کریں گے. لہٰذا ہمیں کوشش کرنی چاہیے. اور پھر یہ ایک اور حدیث میں آپ کو سناتے ہوئے انشاءاللہ ٹائم ہو رہا ہے. حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جس نے بغیر علم کے فتویٰ دیا اور اس کے فتوے کی بنا پہ لوگوں نے غلطی کی تو اس کا گناہ اسی پر ہوگا جس نے وہ فتویٰ دیا ہے. یا ابو داؤد میں ہے, کوئی آپ سے کوئی مسئلہ پوچھے تو آپ خود سے جواب دینے کی کوشش نہ کریں, علماء سے رجوع کریں ہمیشہ. اور جو علم آپ کو ملا ہے اس سے آگے احسن طریقے سے پہنچانا ہے, اور ویسا ہی پہنچانا ہے, اس میں اپنی طرف سے کوئی اضافہ نہیں کرنا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 1-2 منٹ اور بات کر لیتے ہیں کہ 2 آدمیوں کا ذکر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کیا گیا. ان میں سے ایک عبادت کرتا تھا, بہت عبادت, عابد تھا. دوسرا عالم. تو آپ نے فرمایا عالم کو عابد پر ایسی ہی فضیلت حاصل ہے جیسی میری فضیلت تم میں سے سب سے عام ادنا آدمی پہ ہے.
علم سیکھنے کی فضیلت زیادہ ہے. ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم دن رات بس سجدے عبادات کریں جائیں، نہیں، سیکھیں، پڑھیں. کوئی ایسا مجمع ہے، کوئی ایسی جماعت ہے، اس کے ساتھ جڑیں. ایک چیز بھی اگر بندہ سیکھ لے، ہم کہتے ہیں نہیں 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 وہ تو زور کا ٹائم ہے، اس وقت ہم کیا کریں، وہ تو بزی ٹائم ہے، وہ تو ہماری صلاۃ تسبیح کا ٹائم ہے. لیکن یہ حدیث آپ کو پتہ ہے نا کہ عابد پر عالم کو ایسی فضیلت ہے جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک ادنا سے آدمی پر ہے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلا شبہ اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے اور آسمان والے اور زمین والے، یہاں تک کہ چیونٹی اپنے بل میں، مچھلی اپنے پانی میں، اس شخص کے لیے دعائے خیر کرتی ہے جو لوگوں کو بھلائی کی تعلیم دیتا ہے، علم حاصل کرتا ہے، سیکھتا ہے اور سکھاتا ہے. اللہ پاک ہم سب کو وہ اجر عطا فرما دیں اور انشاءاللہ سیکھنے اور سکھانے والوں میں رکھیں، اور آپ لوگوں کا آنا جو ہے وہ بابرکت ثابت کریں، اسے قبولیت کی مہر عطا فرمائیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم. اے میرے کریم مالک، اے کائنات کے داتا، دینے والے، پالن ہار، آسمان کو اپنی وسعتوں کے ساتھ بغیر ستون کے کھڑا کرنے والے، زمین کو اپنی کشادگی اور سرسبزے کے ساتھ، پہاڑوں کی میخوں کے ساتھ جما دینے والے رب، تیرے پاس ساری طاقتیں ہیں، ہم بڑی کمزور سی بندیاں ہیں، دنیا میں لتھڑی پتھڑی ہیں، تیرے سامنے عاجزی کے ساتھ بیٹھی ہیں. اللہ کریم ہماری اس بیٹھنے کو میرے شاکر علیم رب قدردانی کا معاملہ فرمائیں اور ہم سے اس عمل کو قبولیت کی مہر کے ساتھ قبول کریں، اور میرے کریم مالک جو سیکھا ہے اس پہ عمل کرنے والا بنائیں. ہماری نسلوں کو قیامت تک اللہ کریم دین اسلام پہ، سچے اور سچے دین پہ کاربند رکھیں. انہیں اللہ کریم کلمے سے نہ ہٹائیے گا، ان کا پہلا آخری بول کلمہ، اور اللہ کریم قیامت تک کی نسل دین کے کام کے لیے قبول فرمائیں، اخلاص اور عاجزی کے ساتھ، تاثیر کے ساتھ، بغیر کسی لالچ کے. اللہ کریم ان سے دین کا کام لے لیں. اے میرے کریم مالک، ہم ساری مائیں اور مائیں نمانیاں ہوتی ہیں، اپنے بچوں کی فکریں کرے جاتی ہیں. اللہ کریم ہم یہ دعا اپنے بچوں کے لیے اور امت کے ایک ایک جنو انس فرد کے لیے مانگتے ہیں کہ اللہ کریم ہماری نسلوں کو متقین کی امامت اور سرداری عطا فرمائیے. اللہ کریم ان کے لیے شاندار جوڑے بنا دیجئے. اللہ کریم ان کے لیے جنت کے ساتھیوں جیسے جوڑے بنائیے. اللہ کریم ان کے گھروں کو سکھ، چین، سلامتیاں، عافیتیں عطا فرمائے اور جھگڑوں سے بچائیں. اللہ کریم ہمارے بڑے پیارے بچوں کے گھروں میں اللہ کریم بڑی ٹینشن، لڑائیاں، جھگڑے، اللہ کریم تو بچا لے. اللہ کریم تو رحم کر دے، انہیں سکھ چین دے دے. اللہ کریم بستے رہیں، جو نکاح ہوئے ہیں ان میں طلاقیں نہ ہوں. اللہ کریم گھر نہ اجڑیں، ویرانیوں سے بچا گھروں کو. اللہ کریم بے عدالتیوں سے نسلوں کو بچا، شراب، جوا، برے دوست، اللہ کریم غیر کلمہ گو لڑکیاں، لڑکے، اللہ کریم یہ کون سے رشتے قائم ہو رہے ہیں. اللہ کریم تیرے امتی ضائع ہو رہے ہیں. میرے کریم مالک ان علت، ذلت اور قلت سے بچا، ان پہ کشادگیاں، کرم، رحمتیں اور فضل عطا فرما. یہ تیرے حبیب کا مہینہ ہے، اس کے صدقے اللہ کریم ماؤں کی یہ دعا قبول فرما لے، نسلوں کو ضائع ہونے سے بچا لے. اللہ کریم بڑے ہمارے پیارے بڑی لا علاج بیماریوں کا شکار ہیں. اللہ کریم ہمیں کچھ پتہ نہیں ہے اپنے اندر ہم کیا کیا روگ لیے پھر رہے ہیں. اللہ کریم ہر جسم کو اللہ کریم بیماریوں سے اللہ کریم عافیت برکت کے ساتھ نجات عطا فرما دیں، صحت، شفاؤں، عافیتوں کو متوجہ فرمائیں. اللہ کریم ہم صرف تیری رضا کے لیے بیٹھے، تجھے راضی کرنے بیٹھے. اللہ کریم ہماری نیتوں کو خالص کر دیں اور ہر عمل سے پہلے ہمیں اپنی نیت کو ٹٹولنے کی توفیق عطا فرمائیں. ہمیں شیطان کے حربوں سے بچائیں. وہ ہمیں بلا دے گا لیکن میرے مالک آپ ہمیں یاد کرا دیجئے گا. جسے آپ یاد کرانا چاہیں اسے کون بلا سکتا ہے. اللہ کریم یہ جادو جنات اتنے پاورفل کیسے ہو گئے ہیں؟ یہ تیری مخلوق ہیں. تو انہیں لوہے کی زنجیریں ڈال، اپنے کن کی زنجیر ڈال اللہ کریم، اور گھروں کو جادو جنات سے بچا، نسلوں کو بچا، بیماریوں سے بچا. اللہ کریم بے ہدایتیوں سے بچا. اپنے کرم کے فیصلے کر دے، ہدایت کی راہیں ہموار کر دے، معاف کر دے. اللہ کریم جو اس دنیا سے پردہ کر گئے ان پہ خاص کرم کی نظر کرنا. اللہ کریم ہم بھی انہی کی طرف جانے والے ہیں. ہماری منزل کو بھی اللہ کریم خاتمہ بالخیر اور عافیت کے ساتھ اللہ کریم اس مٹی کے گھر میں اتارنا جسے تو روشن آباد کر دے. اللہ کریم اس کی تنہائیوں سے بڑا ڈر لگتا ہے. اللہ کریم یہاں تو ہم مجمع لگا کے بیٹھتے ہیں. اللہ کریم اس تنہائی میں، اندھیرے رات میں اللہ کریم
نہ وہاں کی زبان پتہ، نہ وہاں کے آداب پتہ، اس نئے شہر میں جانے والے ہیں اللہ کریم، تو وہاں پہ ہمارے لیے آسانیاں پیدا کرنا، یہاں بھی جنت الفردوس کے مزے دینا، عافیتیں دینا، آفتوں سے بچانا، کرم کر دینا، جھوٹ چوری چغلی غیبت سارے رذائل سے بچانا اللہ کریم۔ جس جس نے دعا کے لیے کہا لکھا چاہا اللہ کریم، وہ پوری لسٹیں جو ہماری بچیوں کے پاس ہمارے پاس ہماری ساری کلاسز میں ہیں، ہم ان سب کے لیے دل و جان سے دعا مانگتے ہیں، انہیں دنیا اور آخرت کی ساری خیریں برکتیں اور بھلائیاں عطا فرما، شرور سے بچا، بن مانگے اپنی رحمت کی نظر، شفقت کی نظر، صدا کی عطا فرما۔ ربنا